اور دایاں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں پکڑ لو، یہ نبوت کے اخلاق میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے نبیوں نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی ہے، کسی نبی نے بھی ہاتھ کھول کر نماز نہیں پڑھی، لہذا رافضی، شیعہ، روافظ تمام نبیوں کے خلاف ہے۔ عبد الوحید قریشی میڈیا پر آتا ہے، الیاس گمن کا شاگرد، کیسی عجیب بات کہتا ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون، کہتا ہے کہ آدمی کے سوچ کا جو محور ہے وہ ناف ہے، وہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے، اس لیے ادھر پکڑ کر رکھے۔ اسی لیے صحیح تحقیق کے مطابق جنازہ سری ثابت ہے۔ کیا سری؟ صرف جواز کی ایک ہلکی سی کیفیت ہے اس کے بارے میں جہرن، میں نے ایک کو دیکھا یہی ہوں، اور میں نے کہا کیا کر رہے ہو بھائی؟ سینے سے مراد یہ تھوڑی ہے گردن پر لے جاؤ ہاتھ کو، یعنی ہر بندہ جو ہے نا، اللہ معاف کرے، جب ہم وہاں دیکھتے ہیں ناف کو تو بالکل وہ نیچے شرمگاہ کی طرف لے آتے ہیں ہاتھ کو، بالکل۔ میری ناقص تحقیق ہے، اس کے مطابق دو تشہد کے درمیان حلقہ بنانا جو ہے یہ شاذ روایت ہے۔ حلقہ بنانا کب ہے؟ کہ جب آپ التحیات والی تشہد میں بیٹھیں گے، التحیات کے وقت کیفیت دیکھیں لوگوں کی ذرا آپ، کوئی یوں انگلی ہلا رہا ہے تو کوئی یوں گھما رہا ہے تو کوئی یوں کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا سمجھ کے رکھا ہے بھائی۔ اشارے سے مراد یہ اشارہ نہیں ہے، اشارے سے مراد یہ اشارہ ہوتا ہے۔ آپ بولتے نا وہ رہا، اور ان کو خود کو بھی اپنا طریقہ نہیں آتا، کوئی یوں کر رہا ہوتا ہے تو کوئی یوں کر رہا ہوتا ہے تو کوئی یوں کر رہا ہوتا ہے، مطلب عجیب قسم کی نماز۔ پورا طریقہ اس کا عربی میں ہے، تو پھر نیت اردو میں، پنجابی میں، پشتو میں، سرائکی میں کیسے ہو گئی؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نیت کے الفاظ بناوٹی ہیں، نیت کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ نیت کا تعلق بھی باقی اعمال کے ساتھ، دل کے ارادے کے ساتھ۔ خواتین اور مردوں کی نماز میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے احناف کے بھائی، جو احناف بھائی ہیں، ان کے تکلفات ہیں، یہ خامہ بلی یہ جو ہے وہ مختلف قسم کے منجن بیچ رہے ہیں۔ ہاں، لباس کا کچھ فرق ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی عورت کی نماز کو بغیر اس کی اوڑھنی کے قبول نہیں کرتا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں، ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی عورت جو ہے نا جب بھی سجدہ کرے گی سمٹ کے کرے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سمٹنے کے سجدے کو کتے کے بیٹھنے سے مشابہت دی ہے۔ استاد ان ہوتا ہے کلاس روم کے اندر، تو وہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام کی حالت میں آ جاتے ہیں اس کی تعظیم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھتے ہوئے قیام کی حالت میں آ جائیں، ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ کے اندر بنا لے۔ عبادت کا مفہوم یہ کہ ہر وہ کام کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے لیے پسند کیا اور اپنے غیر کے لیے ناپسند کیا، وہ عبادت ہے۔ عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی تکلیف تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھ، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر نہیں پڑھ سکتے تو پھر بیٹھ کے پڑھ لو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، بیٹھ کے پڑھنے کی بھی قوت نہیں ہے، فَعَلَى جَنْبٍ، تو پھر کیا کر کہ لیٹے لیٹے نماز۔ یہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ یہ اعلان کروا دیا تھا مدینے کے اندر، باقاعدہ لوگ جمع ہو گئے تھے اور صحابی نے اعلان کیا کہ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ کوئی شخص بھی اگر سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھے گا فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ، اس کی نماز بیکار، ردی اور ضائع ہوگی۔ بعض روایت کچھ آتی ہیں جو صحیح سند کے ساتھ مسند ابی عوانہ وغیرہ کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں رفع دین کیا کرتے تھے، لیکن اہل علم کا یہ کہنا یہ ہے کہ بخاری شریف کی جو یہ روایت ہے عبداللہ بن عمر کی، فلم یرفع بین سجدتین، کہ نبی علیہ السلام دونوں سجدوں میں رفع دین نہیں کیا، تو علماء کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اس حدیث نے اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی آواز کو بڑھایا، آمین، اور جو پیش کرتے ہیں کہ اپنی آواز کو گھٹایا، وہ روایت ضعیف ہے۔ اور ایک اور بات، آپ نے آمین نہیں کی، اپنے آواز کو پست کر لیا، تو صحابی کو کیسے پتا چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کو پست کیا؟ سوچیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد صبحكم ومساكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا ساعة كهاتين فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہمارے جمعے کا وہی موضوع ہے جو گزشتہ جمعے میں تھا. گزشتہ جمعے میں ہم نے نماز کی فرضیت اور اہمیت کو سمجھا تھا اور آج کے جمعے میں انشاءاللہ ہم نماز کے طریقے کو سمجھیں گے کہ نماز کا قیام کا رکوع کا سجدے کا تشہد کا جلسہ استراحت کا قاعدہ اولیٰ کا یہ ان تمام چیزوں کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ثابت ہے. اس کے بعد کا جو جمعہ اگست کا جو پہلا جمعہ ہوگا انشاءاللہ وہ ہوگا ہمارا محرم الحرام کے بارے میں کہ محرم الحرام کے مہینے کی وجہ تسمیہ، محرم الحرام کے اندر عبادات کا تصور، محرم الحرام کے اندر بدعات. ہم انشاءاللہ اپنے اگلے جمعے میں اس موضوع پر بات کریں گے. نماز تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام تک یہ پوری نماز عربی کے اندر ہے. اللہ اکبر سے کہنے سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جو ہے وہ پوری نماز کا طریقہ عربی میں ہے. جب یہ نماز پورا طریقہ اس کا عربی میں ہے تو پھر نیت اردو میں، پنجابی میں، پشتو میں، سرائکی میں کیسے ہو گئی؟ اگر نیت نماز کا ہی حصہ ہے تو پھر ایک آدمی آتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ 4 رکعت فرض امام کے پیچھے نیت کرتا ہوں فرض نماز کی، تو یہ نیت کے الفاظ بھی پھر عربی میں ہونے چاہیے. اگر یہ مسنون ہے، یہ عمل شریعت نے اس کی تلقین کی ہے، تو پھر یہ نیت کے الفاظ اردو میں، پنجابی میں، پشتو میں، سرائکی میں، سندھی میں کیوں ہیں؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نیت کے الفاظ بناوٹی ہیں، نیت کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ نیت کا تعلق بھی باقی اعمال کے ساتھ، دل کے ارادے کے ساتھ ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. زبان سے ادائیگی کرنا وہ نیت نہیں ہوتی، وہ الفاظ اور کلام بن جاتا ہے. نیت ہمیشہ قلب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جس کا اظہار زبان سے نہیں ہوتا، لیکن دل کے اندر کسی بات کا پیدا ہونا، دل کے اندر کسی چیز کو سوچنا یا قصد کرنا کسی کام کا، وہ نیت کہلاتی ہے. ابو حمید الساعدی متاخرین اسلام میں سے تھے رضی اللہ تعالی عنہ.
سابقہ جمعے میں ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ 9 ہجری تک ہم نے رفع دین ثابت کر دیا ہے. اب 10 ہجری میں آپ لوگ کر دیں ترک رفع دین. اب ہم ایک اور زاویے سے اس کو ثابت کریں گے کہ ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 10 صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے تھے. ایک بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 10 صحابہ. اور کہتے ہیں کہ انا عالم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی وسلم کی نماز کو زیادہ بہتر جانتا ہوں. آپ لوگوں سے زیادہ بہتر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں. تو ان لوگوں نے کہا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافی عرصے سے ہیں، تم تو ابھی مسلمان ہوئے ہو. 9 ہجری میں مسلمان ہونے والا بندہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. صحابہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے چلو بیان کر لو. ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے ہیں. یہ بعض روایت میں ہے کہ کانوں کی لو تک یہ. اور بعض حضرات کیا کرتے ہیں کہ یہ اس طرح سے جو ہے کانوں کی لو کو یہ کہہ کے اس کو ٹچ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یوں کر کے، جس کی وجہ سے ان کی ہتھیلی قبلے کی طرف ہونی چاہیے، گھوم کر آسمان کی طرف چلی جاتی ہے. اور ان کو خود کو بھی اپنا طریقہ نہیں آتا، کوئی یوں کر رہا ہوتا ہے تو کوئی یوں کر رہا ہوتا ہے تو کوئی یوں کر رہا ہوتا ہے. مگر عجیب قسم کی چیزیں. سمپل سا طریقہ، جب سنت کسی عمل کے اندر ضائع کر دی جاتی ہے تو پھر وہ عمل بدعت کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اور یاد رکھیں کہ سنت کے اندر ہمیشہ سکون اور طمانینت ہے، اور بدعت کے اندر اختلافات اور شور ہے. سنت طمانینت ہے. تو صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے وسلم حضو منکبئی دونوں ہاتھ کو کندھے کی طرف لے گئے یا کانوں کی لو تک. یہ 2 طریقے. پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیرہ تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہا. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات شروع کی. اب میں آگے بتاؤں گا کہ وہ دعائیں وغیرہ کیا ہیں. اب یہ صحابی ابو حمید السعدی وہ فرماتے ہیں کہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور جب نبی علیہ السلام 2 رکعت پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں، 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، تشہد میں ہے، 4 رکعت کی نماز ہے یا 3 رکعت کی نماز ہے، تو 2 رکعت پڑھ کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فلم یرفع بین سجدتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے اندر رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. البتہ بعض روایت کچھ آتی ہیں جو صحیح سند کے ساتھ مسند ابی عوانہ وغیرہ کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں رفع دین کیا کرتے تھے. لیکن اہل علم کا یہ کہنا یہ ہے کہ بخاری شریف کی جو یہ روایت ہے عبداللہ بن عمر کی، فلم یرفع بین سجدتین، کہ نبی علیہ السلام دونوں سجدوں میں رفع دین نہیں کیا، تو علماء کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اس حدیث نے اس کو منسوخ کر دیا ہے. واللہ اعلم بالصواب. تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ابو حمید السعدی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 10 صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کو نقل کر رہے ہیں. اچھا جب پوری نماز نقل کر دی تو پھر پتہ ہے کیا کہا؟ 10 کے 10 صحابہ نے، آپ نے سچ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نماز پڑھتے تھے. اب اگر رفع دین منسوخ ہو گیا ہوتا تو 10 میں سے کوئی ایک صحابی تو کہتا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، رفع دین تو منسوخ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے آخری دور میں رفع دین چھوڑ دیا تھا.
الحمدللہ ہم نے پہلے 9 ہجری تک ثابت کیا، اب نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ صحابہ اکرام کا یہ عمل تھا کہ رفع الدین کرتے تھے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور صحابہ اکرام اس کو منسوخ نہیں مانتے تھے۔ اس کے بعد قیام کی طرف آتے ہیں۔ قیام فرض ہے، قوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ جو قیام جو ہے نا، یہ جو ہم جو قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ قیام عبادت ہے، اور یہ قیام کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی اور کے لیے پسند نہیں کیا۔ ہمارے یہاں اسکولز کے اندر یہ سسٹم ہے کہ جیسے ہی استاد ان ہوتا ہے کلاس روم کے اندر، تو وہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام کی حالت میں آ جاتے ہیں اس کی تعظیم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان يتمثل له الناس قیاما فلیتبوع مقعده من النار۔ من احب، جو اس بات کو پسند کرتا ہے، ان يتمثل الناس له قیاما، کہ لوگ اس کو دیکھتے ہوئے قیام کی حالت میں آ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ کے اندر بنا لے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ غیر اللہ کے لیے قیام کیوں ناپسند کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ عبادت کا مفہوم میں آپ کو 2 لفظوں میں بتاتا چلو۔ عبادت کا مفہوم یہ کہ ہر وہ کام کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے لیے پسند کیا اور اپنے غیر کے لیے ناپسند کیا، وہ عبادت ہے۔ سمپل سا، رکوع، سجدہ، قیام، قربانی کرنا، ندا دینا، مشکلات میں پکارنا، نیاز، نظر، صدقات، زکوٰۃ، حج، اعتکاف، طواف، یہ تمام اعمال اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ انعام سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر جو ہے 62 میں فرمایا کہ کہہ دیجئے میرا نماز میری قربانی ہے، حتیٰ کہ میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مومن کیا اپنے منہ میں لقمہ ڈالنا اگر وہ اس لیے کھاتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو تب بھی وہ عبادت بن جاتی ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، اس نے کہا کہ اگر بھوک لگے نا تو کھانا اس نیت سے مت کھاؤ کہ اپنی بھوک کو بجھانا ہے، کہتے ہیں کہ اس لیے کھاؤ کہ یا اللہ آپ ہی کا تو حکم ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے۔ اے اللہ اس لیے کھا رہا ہوں کہ آپ کا حکم ہے، اس لیے پی رہا ہوں کہ آپ کا حکم ہے۔ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی حاجت اور تقاضا تو پورا ہو جائے گا، لیکن ثواب کتنا ملے گا کہ تم نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کھایا پیا ہے؟ کیا سمجھے؟ انما الاعمال بالنیات۔ گھر میں آپ کے جو ہے وہ ایک کھڑکی نکالی ہے آپ نے، شباک، عربی میں شباک کہتے ہیں کھڑکی کو، آپ نے کھڑکی نکالی ہے، اللہ اکبر، نیت یہ ہے کہ یا اللہ اذان کی آواز آئے۔ ایمانداری سے بتائیے جب کھڑکی بن جائے گی اور کھڑکی کھولیں گے تو کیا ہوا نہیں آئے گی؟ ہوا تو آئے گی، لیکن نیت یہ تھی کہ اذان کی آواز آئے۔ جب تک یہ کھڑکی بنی رہے گی اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کے اندر اجر لکھتا رہے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 حدیثوں کا ایک مجموعہ لکھا ہے، الاربعین کے نام سے، 40 نووی، بعض لوگ نووی کہتے ہیں ان کو، نووی، یہ نووی ہے، وہ نووی۔ وہ فرماتے ہیں ایک حدیث انما الاعمال بالنیات پر لاتے ہیں اور اس کے خلاصہ شرح چل رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی راستے میں جاتا ہے اور ایک ڈنڈا گاڑ دیتا ہے۔ نیت کیا تھی؟ آدمی جا رہا ہے، کوئی مسافر اپنی سواری کو باندھ دے۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا بندہ نکلا، انہوں نے کہا ارے بیچ میں ڈنڈا گڑا ہوا ہے، کسی کا پیر آئے گا، گر جائے گا، سر پھٹ جائے گا۔ اس نے اس کو نکال دیا، ایک نے لگا دیا، ایک نے نکال دیا، اللہ پاک نے دونوں کو اجر دے دیا۔
سمجھ رہے؟ نیت کے اوپر ہے. خیر ہم بات پھر کہیں اور لے کے چلے جائیں گے. تو قیام عبادت ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلی قائم. عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی تکلیف تھی. کیا تھی؟ مجھے بواسیر کی تکلیف تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلی قائم، کھڑے ہو کر نماز پڑھ. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر نہیں پڑھ سکتے تو پھر بیٹھ کے پڑھ لو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، بیٹھ کے پڑھنے کی بھی قوت نہیں ہے، فَعَلَى جَنْبٍ، تو پھر کیا کر کہ لیٹے لیٹے نماز پڑھ لے. تو قیام وجوبی ہے، قیام فرض ہے. اگر شرعی عذر ہے کہ قیام آپ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، بیٹھ جائے آپ. اگر آپ بیٹھے وہ بھی نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، آپ لیٹے ہوئے نماز پڑھ لیں. لیکن نماز جب تک ہوش ہے کسی حالت کے اندر معاف نہیں ہے. کیا سمجھا؟ تو لہذا قیام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ کی عمر مبارک بڑھاپے کی طرف گئی تو اس وقت آپ کا جسم مبارک وزنی ہو گیا تھا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کے لیے آپ بسا اوقات کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور بسا اوقات بیٹھ کے نماز پڑھتے. تو لہذا فرض کے لیے اگر کوئی عذر نہیں ہے وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو پرابلم ہے سجدے میں جانے میں لیے. اب وہ کیا کرے گا کہ کرسی لے کے بیٹھ جائے گا، قیام بھی بیٹھے بیٹھے کرے گا، رکوع بھی بیٹھے بیٹھے کرے گا، اور ساری چیزیں مفت کھاتے میں. بھائی جس چیز کا عذر ہے وہ چیز کے لیے تمہیں رخصت ہے نا. قیام میں تو عذر نہیں ہے اور رکوع میں تو عذر نہیں ہے، تو تم وہ تو پھر ادا کرو نا. اب بیچارے کو قیام کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے پھر بھی وہ بیٹھ کے مزے سے نماز پڑھ رہا ہے. ایسی عادتیں مت خراب کریں اور کوشش کریں کہ کرسیوں کی جگہ پر، اللہ یہ کہ میں اس کو منع نہیں کر رہا، جو بزرگ ہیں جو جن کے گھٹنے جواب دے گئے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہماری طرح جو صحت مند ہوتے ہیں ان کو ذرا سا ایک پھوڑا بھی نکلتا ہے نا پیر پہ تو وہ بیچارے کرسی پہ آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے. ایسے نہ کریں. کوشش کریں کہ اگر کرسی کی جگہ پر اگر فرش پر بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر اگر نماز پڑھی جائے تو یہ کچھ زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ شہنشاہ کے سامنے ہے تو ذرا تذلیل اور حقارت بھی تو اپنے اندر پیدا ہو نا. سبحان اللہ. تو لہذا یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں. تکبیر اولا اللہ اکبر، یہ تکبیر اولا ہے. ہم اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تمام اب حرکتوں کو، تمام گفتگو کو، تمام چیزوں کو وہ حرام کر دیتی ہے سوائے نماز کے ارکان کو. صحابی فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاة فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حظ منکبیہ. میں نے دیکھا اللہ کے رسول نے اللہ اکبر کہا، تکبیر پڑھی اور دیکھا آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور وہ دونوں ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے مقابل آ گئے. اچھا کندھے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ الٹے ہاتھ پر سیدھا ہاتھ رکھ لینا ہے. یا آپ دیکھتے ہیں یہ الٹے ہاتھ کی جو کلائی ہے، الٹے ہاتھ کی جو کلائی ہے اس کلائی پر آپ اپنا ہاتھ رکھیں گے، یہ ایسا ہے، ٹھیک ہے. اعلیٰ صدری، اس کو سینے پر باندھنا ہے. ہمارے یہاں سینے سے مراد بہت سارے لوگ آپ کو پتا ہے نا کہ ایکسٹریم پر جانا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ وہ یوں، یہ ادھر، میں نے ایک کو دیکھا یہی ہوں. میں نے کیا کر رہے ہو بھائی؟ سینے سے مراد یہ تھوڑی ہے گردن پر لے جاؤ ہاتھ کو. یعنی ہر بندہ جو ہے نا اللہ معاف کرے، جب ہم وہاں دیکھتے ہیں ناف کو تو بالکل وہ نیچے شرمگاہ کی طرف لے آتے ہیں ہاتھ کو، بالکل نیچے. ہر بندہ اپنے عمل میں ایکسٹریم پر جانا چاہتا ہے کہ بس وہ میں کوئی ایسا کام کر لوں کہ لوگ مجھے دیکھیں. بھائی سمپل سی بات ہے. امام بخاری نے بائیں طور پر یہ باب قائم کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا ہاتھ رکھا، اس کے اوپر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ لیا، بس یہ آپ دیکھتے ہیں. نہ یوں کرنے کا تکلف، نہ یوں کرنے کی زحمت.
یہ سیدھا الٹا ہاتھ، سیدھا ختم. علی صدر، یہ صدر کی ابتدا ہے. یہ علی صدر، صدر سے مراد یہ ہے کہ چھاتیوں کے اوپر بالکل جو ہے وہ گردن کے پاس لیوں لے جائے. تو ایسے مت کرے. حدیث میں آتا ہے رسول فرماتے ہیں کہ ثلاثہ من اخلاق النبوہ، 3 چیزیں نبوت کے اخلاق میں سے ہیں. آپ نے فرمایا تعجیل الفطر، افطاری کو جلدی کرنا، وتاخیر السحر، سحری کو تاخیر کے ساتھ کرنا، ویز الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں پکڑنا. یہ نبوت کے اخلاق میں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے نبیوں نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی ہے، کسی نبی نے بھی ہاتھ کھول کر نماز نہیں پڑھی. لہذا رافضی، شیعہ، روافظ تمام نبیوں کے خلاف ہے. حدیث ہے اخلاق من نبوہ، ثلاث من اخلاق النبوہ، 3 چیزیں نبوت کے اخلاق میں سے ہیں. تو لہٰذا یہ اچھا زراع کے الفاظ ہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ لفظ زراع عربی کے اندر استعمال ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زراع پر ہاتھ باندھا کرتے تھے. عربی میں زراع اس ہڈی سے لے کر یہاں تک کی جگہ کو کہتے ہیں. یہ پورا زراع ہے. آپ یہ الٹے ہاتھ کی کلائی پر ہاتھ باندھ سکتے ہیں، اس سے تھوڑا آگے بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن الٹے ہاتھ کی کونی سے آگے ایسے اس کیفیت کے اندر جو ہاتھ باندھتے ہیں یہ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. یہ زراع نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ یہ بہت زیادہ تکلف والے جو ہوتے ہیں نا، جو تکلف میں مارے جاتے ہیں، یہ انگلیوں پہ انگلیاں رکھ دیتے ہیں. یہ خواتین یہ ایسا نہیں ہے. خواتین اور مردوں کی نماز میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. یہ تو ہمارے احناف کے بھائی، جو احناف بھائی ہیں، ان کے تکلفات ہیں. یہ خامہ بلی یہ جو ہے وہ مختلف قسم کے منجن بیچ رہے ہیں. ہے ہی نہیں. جب ایک چیز ہے ہی نہیں تو زبردستی کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں لباس کا کچھ فرق ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی عورت کی نماز کو بغیر اس کی اوڑھنی کے قبول نہیں کرتا. یعنی عورت مکمل ڈھکی ہوئی ہوگی اور چادر کے اندر ہوگی، لیکن مرد کے لیے سر پر رکھنا نماز کی شرائط میں سے نہیں ہے. لیکن آداب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ لے لیا کرے. اگرچہ مرد کی نماز ہو جاتی ہے لیکن عورت کی نہیں ہوتی، یہ فرق ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں، ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی عورت جو ہے نا جب بھی سجدہ کرے گی سمٹ کے کرے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سمٹنے کے سجدے کو کتے کے بیٹھنے سے مشابہت دی ہے. آپ پھر کتے کی طرح سجدہ مت کرو. آپ دیکھیں کتا یوں بیٹھتا ہے، اور عورت آپ دیکھیں ہمارے یہاں کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ سجدہ کیسے کرتی ہیں، اللہ معاف کرے، بالکل کتے کی مشابہت دی ہے. منع کیا اللہ کے رسول نے. عورت اور مرد کی نماز کا طریقہ یکساں ہے. یہی ایک صحابی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 20 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا. مدینہ طیبہ آیا اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، ساری وہاں قبیلہ مسلمان ہو گیا. 20 دن نماز سیکھی، عبادات کے طریقے سیکھے، دین سیکھا، عقیدہ سیکھا، منہج سیکھا، توحید سیکھی، مسائل سیکھے، فروع سیکھے، طہارت سیکھی. کہتے کہ جب واپس جانے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہاں جا کر اپنے قبیلے والوں کو بھی ایسے ہی نماز سکھا دو. اب قبیلے والوں میں کیا صرف مرد ہی تھے، عورتیں نہیں تھی کیا؟ ہے عورتیں بھی تو تھی نا. تو پتہ یہ چلا کہ مرد اور عورتوں کی سیم ایز اٹ از نماز ہے. ان کے اندر کوئی فرق اگر ہوتا تو آپ فوراً مینشن کر دیتے کہ یہ فرق عورتوں کے لیے، یہ فرق مردوں کے لیے. اور کتنی بیہودہ بات میڈیا پر آتا ہے. اشرف قریشی، اپنا عبد الوحید قریشی میڈیا پر آتا ہے، الیاس گمن کا شاگرد. کیسی عجیب بات کہتا ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون. کہتا ہے کہ عورت یہاں ہاتھ رکھے اعلی صدر پر نماز میں، اور آدمی جو ہے وہ تحت السرہ ناف پر ہاتھ باندھے، کیونکہ آدمی کے سوچ کا جو محور ہے وہ ناف ہے، وہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے.
اس لیے ادھر پکڑ کر رکھے. اور عورت کا سوچ کا محور اوپر ہے تو لہٰذا عورت اوپر ہاتھ باندھ دیں گی. کیسی عجیب بے تقوی باتیں ہیں کہ کلنگ کے ٹیکے ہیں ایسی باتیں, اور اس کو دین سمجھ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. کیا نماز اس لیے وضع الیدین علی الشمال فی الصلاۃ, اس میں مرد اور عورتیں یکساں ہیں, ایون بچہ بوڑھا بھی یکساں ہے اس کے اندر. بچہ بھی ایسے ہی صلاۃ کو ادا کرے گا جیسے 100 سال کا بوڑھا ادا کرتا ہے. لیس فرق بینہما بالسنۃ الثابتہ وبالآثار وبالروایہ. خیر, تو عورت اور مرد کے نماز کے اندر کسی قسم کا بھی فرق نہیں ہے. اب دعاؤں کا مسئلہ ہے. اللہ اکبر کے بعد ایک تو دعا بڑی معروف ہے, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, یہ بھی ٹھیک دعا ہے. ایک دعا آتی ہے اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب, ٹھیک ہے, یہ بھی دعا صحیح ہے. اور ایک تیسری دعا ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. یہ بھی ثنا کی جگہ پر پڑھی جاتی ہے, یاد رکھیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی ثابت ہے. پھر اس کے بعد آپ تعوذ پڑھیے, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. پھر سورہ فاتحہ فرض ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے جہرن نماز پڑھائی ہو, سرن نماز پڑھائی ہو, صحابہ کرام نے چاہے جہرن نماز پڑھی ہو یا سرن, سورہ فاتحہ لازمی پڑھتے تھے. ان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا. بلکہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ یہ اعلان کروا دیا تھا مدینے کے اندر. باقاعدہ لوگ جمع ہو گئے تھے اور صحابی نے اعلان کیا کہ سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ کوئی شخص بھی اگر سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھے گا فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ, اس کی نماز بیکار, ردی اور ضائع ہوگی, اس کی نماز ہوگی نہیں. اگر اپنی نماز کے اندر کوئی اور سورت ملانے کا موقع ملے کہ نہ ملے, سورہ فاتحہ کو مت چھوڑیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنن کبریٰ امام بیہقی کی حدیثی کتاب میں ہے کہ سورہ فاتحہ اپنے سے علاوہ کسی اور چیز کی عوض ہو سکتی ہے, لیکن سورہ فاتحہ کا عوض کچھ بھی نہیں ہے. اس کو اگر آپ چھوڑیں گے تو نماز نہیں ہوگی. باقی چیزوں کو اگر آپ کوئی قرات کو چھوڑ سکتے ہیں تو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو نماز ہو جائے گی اگر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیں, اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. امام کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد امام کہے گا آمین, آپ نے بھی کیا کرنا ہے, آمین کہنا ہے. من وافق آمین, جس کی آمین فرشتوں کے آمین سے موافقت کر جائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے سابقہ گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے. اب آمین کی کتنے سارے طرق ہیں وہ ایک الگ بحث ہے, کون کون سی حدیث میں آمین آتا ہے. مد بہا صوتہا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آواز کو بڑھایا آمین, اور جو پیش کرتے ہیں کہ اپنی آواز کو گھٹایا وہ روایت ضعیف ہے. اور ایک اور بات, آپ نے آمین نہیں کی, اپنے آواز کو پست کر لیا, تو صحابی کو کیسے پتا چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کو پست کیا ہے؟ سوچیں, آواز بلند کر لی آمین, سمجھ میں آ رہا ہے پیچھے, اور میں نے آمین کہی نہیں ہے اور اندر ہی اندر پی گیا, تو پیچھے کیسے پتا چلے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو صحابی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو پست کر لیا, تو اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے, یا تو آپ نے فرمایا آمین, کہیں تو صحیح آمین, تبھی تو پتا چلا آواز پست ہو گئی, یا پھر اس کی دوسرا طریقہ یہ آمین, سب کو پتا چل گیا. صحابیات فرماتے ہیں ہمیں آواز آتی تھی نبی علیہ السلام کے آمین کی, کئی ساری روایات ہیں. خیر,
تو ایک روایات سے پتہ چلتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا کے بعد آمین کہنا چاہیے، اور پیچھے جو مقتدی ہیں وہ بھی آمین کہیں. خواتین دل میں آمین کہیں گی، جہرن آمین نہیں کہیں گی، کیونکہ خواتین عبادات کے اندر خواتین کی آواز کو پسند نہیں کیا گیا. اللہ کی قسم فرماتے کہ جب امام بھول جائے پیچھے سے مقتدی لقمہ دے سبحان اللہ کا، اور عورتیں جو ہے نا اپنی الٹے ہاتھ کی پشت پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی ماریں، یہ اگر آواز اجازت ہوتی تو یا لقمے کے لیے ضرور ہوتی کہ کوئی خاتون بھی کہہ دے پیچھے سے سبحان اللہ. پتہ چلا امام صاحب سوچتے ہی رہ جائے کہ پیچھے کس نے سبحان اللہ بولا ہے، اسی لیے عورت کو منع ہی کر دیا کہ تم نے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس یہ تم یہ. اور تالی کو بھی پسند نہیں کیا، ورنہ یہ زیادہ تیز بجتی ہے. پتہ چلا کہ یہ تالی بجانا شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، اسی لیے اس کو الٹا کر کے الٹے ہاتھ کی پشت پر ہاتھ مارنے کا ذکر کیا گیا ہے. جب تالی کو پسند نہیں کیا گیا تو غامدی صاحب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میوزیکل آرگومنٹس کو کیسے پسند کرے گا؟ بتائیے، موسیقی کو کیسے پسند کرے گا؟ خیر یہ ایک بڑی طویل بحث ہے. تو لہٰذا اس کے بعد جب آپ رکوع پہ جائیں گے تو اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھائیں گے کندھے کے برابر یا اپنے کانوں کے لو کے برابر. پھر اپنے آپ کے جو ہتھیلیاں ہوں گی وہ قبلے کی طرف ہوں گی، انگلیاں کھلی بھی نہیں ہوں گی، انگلیاں بالکل ایسے ہوں گی جیسے نارمل ہے. پھر اس کے بعد آپ گھٹنوں پہ اپنے ہاتھ رکھیں گے، گھٹنے جو ہے اس کو گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑیں گے آپ، کمر سیدھی ہوگی، نگاہیں وہاں پر ہوں گی جہاں آپ کی جا رہی ہیں. کوشش مت کیجیے گا اوپر کرنے کے لیے یا بالکل پیر کی طرف کرنے کے لیے، جہاں آپ کا اعتدال رہے. پھر آپ کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ. دعائیں بھی اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ ساری دعائیں ہیں جو پیارے رسول کی پیاری دعاؤں میں یا پھر حصن المسلم کے اندر وہ دعائیں موجود ہیں. ہر بندہ حصن المسلم اپنے پاس رکھے تاکہ وقتاً وقتاً دعاؤں کو حفظ کرتا رہے. ہمارے یہاں دعاؤں کو یاد کرنے کا رجحان بڑا کم ہے. 80 سال کا بندہ ہو گیا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک یاد ہے تو 80 سال تک وہی یاد ہے، اللہم باعث بینی یاد ہی نہیں کرے گا. جو اللہم باعث بینی اہل حدیث کے گھرانے میں پیدا ہوا اللہم باعث بینی و بین خطایا پڑھ رہا ہے تو وہ سبحانک اللہم اور دوسری کوئی دعا نہیں یاد کرے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن بات پر بات نکلی ہے، میں معذرت کے ساتھ یہ کہہ دوں کہ جنازے کی جو نماز جو ہے نا، جو ہم جنازہ پڑھاتے ہیں اس میں جہرن سے زیادہ سرن پسند کیا گیا ہے. جی یہ جو کہتے ہیں نا امام صاحب ذرا وہ دعائیں پڑھوا دیجیے گا پیچھے آمین آمین آمین، ہمارے یہاں تو سب کو بھی پتا ہوتا ہے نا کہ یار امام صاحب جہرن کریں گے، اپنے کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ 15 دن لگا کے 10 دن لگا کے دعائیں یاد کریں، پیچھے سے آمین کہہ دیں گے یکفی ختم خلی ولی. کوئی دعا یاد نہیں کرتا جنازے کی الا ماشاء اللہ. اسی لیے صحیح تحقیق کے مطابق جنازہ سری ثابت ہے. کیا سری؟ صرف جواز کی ایک ہلکی سی کیفیت ہے اس کے بارے میں جہرن. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سر میں پڑھوں گا نا جنازہ تو پیچھے اس میت کے سارے لوائقین کو بھی دعائیں یاد کرنی ہوں گی کہ بھائی وہ تو اب خاموش ہو گیا ہے، میں نے بھی تو کچھ پڑھنا ہے، کہ منہ بند کر کے جنازے کے اندر کھڑا رہوں گا؟ پھر وہ دعائیں یاد کرے گا. تو جنازہ بہتر جو ہے وہ سرن ہے، بندہ سر کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے کے لوگوں کو دعائیں آنی چاہیے. یہ جہرن کر کر کے ہر مسجد کے اندر، جبکہ صرف جواز ہے، صرف کیا ہے؟ جواز ہے. باقی ابن قدامہ نے اور دیگر محدثین نے سرن جنازہ پڑھنے پر اجماع نقل کیا ہے. کیا نقل کیا ہے؟ اجماع. ایک الگ تفصیل ہے، علمی بحث ہے، لیکن بات پر بات آئی تو میں نے آپ سے ذکر کر دی. یہ ہمارا نقصان ہوتا ہے، ہم دعائیں یاد نہیں کرتے. اور اگر کوئی ماشاءاللہ دعا یاد بھی کر لیتا ہے تو اس کو اس کا ترجمہ پتہ نہیں ہوتا ہے نا. ترجمہ کیا نہیں ہوتا؟ پتہ نہیں ہوتا. تو ان تمام چیزوں کو خیال رکھیں. باقی اس کے علاوہ آپ جب سجدے میں جائیں تو پہلے ہاتھ رکھیں، سجدے کے اندر 8 ہڈیوں پر یا وفی روایت الاخرى دوسری روایت میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا لازمی ہے. پیشانی، ناک بھی تو رگڑنی ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ ناک رگڑ میرے سامنے. اللہ تعالیٰ کہتے تو میرے سامنے ناک رگڑ لے
مخلوق کے سامنے ناک رگڑے گا تو ذلیل ہوگا، میرے سامنے ناک رگڑے گا تو عزت بخشی جائے گی تجھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی اپنی عبدیت کو ظاہر کرنا ہے کہ یا اللہ میں ناکارہ ہوں، میں ذلیل ہوں، یہ لیجئے میری ناک آپ کے سامنے سجدہ رہے، ایسے میں نے اپنی ناک کو زمین پر رگڑ دیا ہے، یا اللہ آپ اعلیٰ ہیں، آپ جو ہے وہ سب سے بڑے ہیں، اور سب سے کمتر یہ بندہ ہے جو سجدہ کر رہا ہے۔ تو پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلی کتنے ہو گئے؟ 4، دونوں گھٹنے 6، اور دونوں پنجے 8 ہڈیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 تشہد کے درمیان بیٹھیں گے تو آپ دونوں ہاتھوں کو رانوں پہ بھی رکھ سکتے ہیں، گھٹنے پہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور دونوں تشہد کے درمیان جو حلقہ بناتے ہیں، جہاں تک میری ناقص تحقیق ہے اس کے مطابق 2 تشہد کے درمیان حلقہ بنانا جو ہے یہ شاذ روایت ہے۔ حلقہ بنانا کب ہے؟ کہ جب آپ التحیات والی تشہد میں بیٹھیں گے اس وقت حلقہ بنائیں گے۔ 53 کا حلقہ اس طرح سے بنائیں گے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں 5 اور 3۔ اپنی انگلی کو قبلے کی طرف کریں گے، اپنی نگاہوں کو تشہد کے وقت انگلی کی طرف رکھیں گے۔ ایک سائل نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ انگلی کی طرف دیکھنے میں کیا حکمت ہے؟ میں نے کہا اس کی حکمت تو اللہ جانتا ہے، لیکن جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ تشہد کے اندر یہ آپ اشارہ کر رہے ہو قبلے کی طرف، اور قبلے کی طرف اشارہ دراصل وہ اللہ کی طرف ہے، یعنی یہ انگلی اشارہ کر رہی ہے کہ جس کی عبادت کر رہے ہو وہ اللہ ایک ہے۔ تمہیں بار بار ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے کہ جس رب کی تم عبادت کرتے ہو وہ اپنے کمالات اور اپنے قدرت کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے ایک ہے۔ پھر جب دعا کرتے رہیں گے تو آپ اس کو آپ حرکت کرتے رہیں گے، اشارہ یہ نہیں ہوتا۔ اچھا تحیات کے وقت کیفیت دیکھیں لوگوں کی ذرا، آپ کوئی یوں انگلی ہلا رہا ہے تو کوئی یوں گھما رہا ہے تو کوئی یوں کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا سمجھ کے رکھا ہے۔ بھائی اشارے سے مراد یہ اشارہ نہیں ہے، اشارے سے مراد یہ اشارہ ہوتا ہے۔ آپ بولتے نا وہ رہا، بس یہ اشارہ ہے، یہ تو بلانا ہوتا ہے کسی کو، اشارہ نہیں ہوتا۔ اور حرکت کیا ہے؟ حرکت ہے ہلکی سی، یحرقها، ہلکی ہلکی حرکت، بس جب دعا پڑھتے رہے نارمل سے حرکت کریں آپ، آگے پیچھے اوپر گھماتے ہیں، دائیں بائیں الٹا نیچے، اچھی فللعجب۔ تو یہ ساری چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور جب 2 رکعت والا تشہد ہوگا الٹے پیر کو بچھایا جائے گا اور سیدھے پیر کو کھڑا کیا جائے گا، اور سیدھے پیر کی جو انگلیاں ہوں گی وہ قبلے کی روح ہوں گی، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور آخری رکعت کے اندر تورک کے حوالے سے الٹے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے لایا جائے گا اور الٹے پیر کے کولے کو زمین پر رکھ دیا جائے گا، یہ تورک ہے۔ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے 3